کم از کم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو اسے برا لگا ہو۔ شاید یہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہو۔ سالار نے خود کو بری ذمہ قرار دیتے ہوئے سوچا، لیکن یہاں کیا بات ہوئی ہوگی؟ شاید میں کچھ ضرورت سے زیادہ حساس ہو کر سوچ رہا ہوں۔ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے مجھے۔ وہ اب خود کو تسلی دے رہا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس اب اسے اشارہ بھی دے رہی تھی۔ بے شک وہ اس سے 9 سال بعد ملا تھا، مگر 9 سال پہلے دیکھے جانے والا اس کا ہر موڈ اس کے ذہن پر رجسٹرڈ تھا۔ وہ امامہ کے اس موڈ کو بھی جانتا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر بھی زیادہ تر گفتگو ڈاکٹر سبدلی اور سالار کے درمیان ہی ہوئی۔ وہ آنٹی کے ساتھ وقفے وقفے سے سب کو ڈشز سرو کرتی رہی۔ خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ وہ ڈاکٹر سبدلی کے ساتھ مسجد میں تراویح پڑھنے آیا اور حفظ قرآن کے بعد آج پہلی بار تراویح کے درمیان اٹکا۔ ایک بار نہیں، 2 بار۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ 10:30 بجے کے قریب ڈاکٹر سبدلی کے گھر سے سیدہ اماں کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے، اور سالار نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا، تم کیا مجھ سے خفا ہو؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی، پھر اس نے کہا، میں تم سے کیوں خفا ہوں گی؟ وہ بدستور کھڑکی کی طرف گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ سالار کچھ مطمئن ہوا، ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی جس پر تمہارا موڈ آف ہوتا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ نے اس کی بات سنی اور اس کی برہمی کچھ اور بڑھی، یعنی میں عقل سے پیدل ہوں جو بلا وجہ اپنا موڈ آف کرتی پھر رہی ہوں، اور اس نے میرے رویے اور حرکتوں کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ میں تمہیں آج فون کرتا رہا لیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو سوچتے ہوئے عجیب سی تسلی ہوئی۔ اچھا ہوا نہیں اٹھایا، یعنی اس نے محسوس تو کیا کہ میں جان بوجھ کر اس کی کال نہیں لیتی رہی۔ پھر میں نے گھر کے نمبر پر بھی فون کیا، وہ بھی انگیج تھا۔ تم یقیناً اس وقت مصروف تھی، اس لیے کال نہیں لے سکی، وہ بے حد عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہاں بے نیازی کی انتہا تھی۔ امامہ کے رنج میں اضافہ ہوا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے فون کا بیلنس ختم ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے فون کے لیے کارڈ خریدنا ہے، سالار نے ایک دم کہتے سنا۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ کھولے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی، اور جو چیز اس نے نکال کر سالار کو پیش کی تھی، اس نے چند لمحوں کے لیے سالار کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ 1000 روپے کا ایک نوٹ تھا، اور وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اب ونڈو اسکرین سے باہر کسی ایسی شاپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں پر وہ کارڈ دستیاب ہوتے۔ سالار نے اپنی طرف بڑھے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، واپسی پر لیتے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا، تو میں آنکھیں بند کر کے اپنا سیل فون تھما دیا تھا جب تم میری کچھ نہیں تھی، تو اب کیا پیسے لوں گا تم سے؟ گاڑی میں کچھ عجیب سی خاموشی در آئی تھی۔ دونوں کو بیک وقت کچھ یاد آیا تھا، اور جو یاد آیا تھا اس نے یکدم وقت کو وہی روک دیا تھا۔ بہت غیر محسوس انداز میں امامہ نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے اس ٹکڑے کو بہت سی تہوں میں لپیٹنا شروع کیا۔ اس نے اس کی ساری رقم لوٹا دی تھی، بلکہ اس سے زیادہ ہی جتنی اس نے فون کے بل اور اس کے لیے خرچ کی ہوگی، مگر احسان، یقیناً اس کے احسانوں کا وزن بہت زیادہ تھا۔ اس نے کاغذ کی لپٹی تہوں کو دوبارہ بیگ میں ڈال دیا۔ صبح سے اکٹھی ہوئی بدگمانیوں کی دھند یکدم چھٹ گئی تھی، یا کچھ دیر کے لیے امامہ کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ باہر سڑک پر دھند تھی، وہ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ امامہ کا دل کیا کہ وہ اس سے کچھ بات کرے، لیکن وہ خاموش تھا، شاید کچھ سوچ رہا تھا یا لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ آج سارا دن کیا کرتی رہی تم؟ اس نے بالآخر گفتگو کا دوبارہ آغاز کرنے کی کوشش کی تھی۔ پورا دن فلیش بیک کی طرح امامہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ امامہ کو ندامت ہوئی۔ وہ جو کچھ کرتی رہی تھی اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ میں سوتی رہی، اس نے پورے دن کو 3 لفظوں میں سمیٹ دیا۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا، جاگ رہی ہوتی تو میری کال ضرور ریسیو کرتی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ پاپا، ممی اور انیتا آ رہے ہیں کل شام، سالار نے کچھ دیر بعد کہا۔
امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم سے ملنے کے لیے، اس نے مزید اضافہ کیا، اور بالآخر سسرال کے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا۔ امامہ کو اپنے پیٹ میں گرہیں لگتی محسوس ہوئی۔ تم نے انہیں میرے بارے میں بتایا ہے؟ اس نے بے حد تلے الفاظ میں پوچھا۔ نہیں، فی الحال نہیں، آج بتاؤں گا پاپا کو فون پر، وہ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی پریشانی، کوئی تشویش، اندیشہ، خدشہ، خوف، پچھتاوا، وہ کچھ بھی پڑھنے میں ناکام رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، اور اس کے دل میں بھی کچھ تھا بھی تو وہ اسے بڑی مہارت سے چھپائے ہوئے تھا۔ سالار نے اس کی کھوجتی ہوئی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ اس نے امامہ کو دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ بے اختیار نظریں ہٹائیں۔ انیتا کی فلائٹ 5:30 بجے اور پاپا کی 7:30 بجے کی۔ میں کل بینک سے جلدی ایئرپورٹ چلا جاؤں گا، پھر ممی اور پاپا کو ساتھ لے کر میرا خیال ہے 9 یا 9:30 بجے تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سالار نے ایک دم اس کے لباس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ 3 گھنٹے 45 منٹ کے بعد بالآخر تمہیں یاد آ گیا کہ میں نے کچھ پہنا ہوا ہے۔ یہ سوچ کر امامہ کی خفگی میں کچھ اضافہ ہوا تھا۔ کپڑے، امامہ نے جواب دیا۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ جانتا ہوں کپڑے ہیں، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ امامہ گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی کہ اب وہ تعریف کرے گا۔ اس نے سوچا، دیر سے ہی صحیح، لیکن اسے میرے کپڑے نظر تو آئے۔ اس نے خفگی میں کچھ اور کمی ہوئی تھی۔ کون سا کلر ہے یہ؟ سالار نے اپنے پیروں پر پہلی کلہاڑی ماری۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ کا دل چاہا وہ چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود جائے۔ 4.25 گھنٹے میں وہ اس کے کپڑوں کا رنگ نہیں پہچان سکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے غور سے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں، اس نے اسی کی طرح کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بے حد سرمہری سے کہا۔ ہاں، میں بھی اندازہ نہیں کر سکا۔ آج کل خواتین پہنتی بھی تو عجیب عجیب کلر ہیں۔ سالار نے اس کے لہجے پر غور کیے بغیر عام انداز میں کہا تھا۔ وہ زنک کے اوپر کاپر کے سب سے زیادہ ان شیڈز کو عجیب کہہ رہا تھا۔ ماما کو رنج ہوا۔ سالار شوہروں کی تاریخی غلطیاں دہرا رہا تھا۔ اس بار امامہ کا دل تک نہیں چاہا کہ وہ اس کے بات کا جواب دے۔ وہ اس قابل نہیں تھا۔ اسے یاد آیا، اس نے کل بھی اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی تھی۔ کپڑے؟ اس نے تو اس کی بھی تعریف نہیں کی تھی۔ اظہار محبت کیا تھا اس نے، لیکن تعریف؟ ہاں، تعریف تو نہیں کی تھی اس نے۔ اظہار محبت کیا تھا اس نے، لیکن تعریف؟ ہاں، تعریف تو نہیں کی تھی۔ وہ جیسے پچھلی یاد کو یاد کرتے ہوئے تصدیق کر رہی تھی۔ اسے دکھ ہوا۔ کیا وہ اسے اتنی بھی خوبصورت نہیں لگتی کہ وہ ایک بار ہی کہہ دیتا؟ کوئی ایک جملہ، ایک لفظ، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک بار پھر خود پرستی کا شکار ہونے لگی۔ عورت اظہار محبت اور ستائش کو کبھی ہم معنی نہیں سمجھتی۔ یہ کام مرد کرتا ہے اور غلط کرتا ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سالار کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ گفتگو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے اس نے کس قدر سنگین موضوع کو چھیڑ دیا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے جیسے ایک بارودی سرنگ کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا، جو اس کے پاؤں اٹھاتے ہی پھٹ جاتی۔ سیدہ اماں کی گلی میں گاڑی کو پارک کرنے کے بعد سالار نے ایک بار پھر امامہ کے موڈ میں تبدیلی محسوس کی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اپنا وہم گردانا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صفدر علی کے گھر پر بھی یہ غلط فہمی کا شکار رہا۔ آخر ہو کیا گیا ہے مجھے؟ وہ بھلا کیوں 24 گھنٹے میں مجھ سے ناراض ہوتی پھرے گی؟ اس نے اطمینان سے سوچا۔ سیدہ اماں کے دروازہ کھولتے ہی امامہ ان سے لپٹ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ آنسو بہا رہی تھی۔ سالار جذبس ہوا۔ آخر اتنے عرصے سے وہ اکٹھے رہ رہے تھے، یقیناً دونوں ایک دوسرے کو مس کر رہی ہوں گی۔ اس نے بالآخر خود کو سمجھایا۔ سیدہ اماں نے سالار کے سلام کا جواب دیا نہیں، ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ انہوں نے امامہ کو گلے لگایا، اس سے لپٹ کر آنسو بہائے اور پھر اسے ہی لیے اندر چلی گئی۔ وہ ہکا بکا دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ پہلی بار پوری طرح ٹھٹکا تھا۔ اپنے احساس کو وہم سمجھ کر جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس بار کامیاب نہیں ہوئی۔
کچھ غلط تھا، مگر کیا؟ وہ کچھ دیر وہی کھڑا رہا، پھر اس نے پلٹ کر بیرونی دروازے کو بند کیا اور اندر چلا گیا۔ وہ دونوں کچھ باتیں کر رہی تھی، اسے دیکھ کر یکدم چپ ہوئیں۔ سالار نے امامہ کو اپنے آنسو پوچھتے دیکھا۔ وہ ایک بار پھر ڈسٹرب ہوا تھا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں، بادام اور گاجر کا حلوہ بھی بنایا ہے آج میں نے، سیدہ اماں یہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ سالار نے باختیار ہینڈ ٹوکا۔ سیدہ اماں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں اور چائے بھی پی لی ہے، صرف آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ پیشکش سرے سے اسے کی ہی نہیں گئی تھی۔ سیدہ اماں مکمل طور پر امامہ کی طرف متوجہ تھی اور امامہ اسے کچھ کھانے پینے میں متعمل نظر نہیں آئی۔ میں کھاؤں گی اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کس طرح اٹھائیں گی برتن؟ امامہ نے سیدہ اماں سے کہا اور پھر ان کے ساتھ ہی کچن میں چلی گئی۔ سالار ہونکوں کی طرح وہاں بیٹھا رہ گیا۔ بالآخر 15 منٹ بعد امامہ اور سیدہ اماں کی واپسی ہوئی۔ اسے امامہ کی آنکھیں پہلے سے کچھ زیادہ سرخ اور متورم لگی۔ کچھ یہی حال اس کے ناک کا بھی تھا۔ وہ یقیناً کچن میں روتی رہی تھی، مگر کس لیے؟ وہ الجھ رہا تھا۔ کم از کم اب وہ آنسو اسے سیدہ اماں اور اس کی باہمی محبت و یگانگت کا نتیجہ نہیں لگ رہے تھے۔ سیدہ اماں کے چہرے اور آنکھوں میں اسے پہلے سے بھی کچھ زیادہ سرد مہری نظر آئی۔ اسے اس وقت چائے میں دلچسپی تھی، نہ حلوے کی طلب۔ کچھ بھی کھانا اس کے لیے بدہضمی کا باعث ہوتا، لیکن جو ماحول میں ایک دم وہاں بن گیا تھا اس نے اسے ضرورت سے زیادہ محتاط کر دیا۔ کسی انکار کے بغیر اس نے خاموشی سے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ نکالا۔ ماما نے ڈاکٹر سبتلی کے گھر کی طرح یہاں بھی اس سے پوچھے بغیر اس کی چائے میں 2 چمچ چینی ڈال کر اس کے سامنے رکھ دی، پھر اپنی پلیٹ میں لیا حلوہ کھانے لگی۔ چند منٹوں کے خاموشی کے بعد بالآخر سیدہ اماں کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑی پلیٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی اینک کو ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے تیز نظروں سے سالار کو گھورا۔ بیویوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ اپنی پلیٹ میں ڈالے حلوے کو چمچ سے ہلاتے سالار ٹھٹکا۔ اس نے پہلے وہاں سیدہ اماں کو دیکھا، پھر امامہ کو، وہ بھی ٹھٹکی تھی اور کچھ گڑبڑائی بھی۔ سالار کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی اور اس کے گلے شکوے کرنا اور بات تھی، مگر اس کے سامنے بیٹھ کر وہی کچھ دہرانا، خاص طور پر جب ان الزامات کا کچھ حصہ جھوٹ پر مبنی ہو، وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ سالار کو یہ سوال نہیں تبصرہ لگا۔ جی، اس نے ان کی تائید کی، وہ مرد دوزخ میں جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سیدہ اماں نے اگلا جملہ بولا۔ اس بار سالار فوری طور پر تائید نہیں کر سکا۔ وہ خود بھی مرد تھا اور شوہر بھی، لاکھ وہ امامہ پر مرتا ہو، لیکن بیوی کی موجودگی میں اس تبصرے کی تائید اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مصداق تھا۔ وہ شادی کے دوسرے ہی دن اتنی فرمانبرداری نہیں دکھا سکتا تھا جس پر وہ بعد میں ساری عمر پچھتاتا۔ اس بار کچھ کہنے کی بجائے اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ اس کی خاموشی نے سیدہ اماں کو کچھ اور تپا دیا۔ دوسروں کے دل دکھانے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ سالار نے حلوہ کھاتے کھاتے اس جملے پر غور کیا، پھر تائید میں سر ہلا دیا۔ جی بالکل۔ سیدہ اماں کو اس کی ڈٹھائی پر بہت غصہ آیا۔ شریف گھرانے کے مردوں کا وطرہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو پہلے بیاہ کر لے جائیں اور پھر انہیں پہلی بیویوں کے قصے سنانے بیٹھ جائیں۔ امامہ کی جیسے جان بن گئی، یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اماں، اس نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ سالار نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ اسے اس جملے کا سر پیر کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، اور پہلے جملوں سے ان کا کیا تعلق تھا وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن تائید کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی کیونکہ وہ مناسب بات تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس نے بالآخر کہا۔ اس کی سعادت مندی نے سیدہ اماں کو مزید تپا دیا۔ شکل سے کیسے شریف لگ رہا ہے، اسی لیے تو سبتلی بھائی بھی دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر سبتلی کو غلطی کرنے پر چھوٹ دی۔ آمنہ کے لیے بہت رشتے تھے، سیدہ اماں نے سلسلہ کلام جوڑا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ غلط آدمی کو امامہ کی قدر و قیمت کے بارے میں غلط لیکچر دے رہی تھیں۔ حلوے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے سالار نے ایک نظر امامہ کو دیکھا، پھر سیدہ اماں کو، جو بے حد جوش و خروش سے کہہ رہی تھی، یہ سامنے والے ظہور صاحب کے بڑے بیٹے نے آمنہ کو کہیں دیکھ لیا تھا۔
ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا اس نے کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ خالہ کی بیٹی کے ساتھ بچپن میں منگنی بھی توڑ دی۔ اس بار سالار نے حلوے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ کم از کم امامہ کے کسی ایسے رشتے کی تفصیلات مزے سے حلوہ کھاتے ہوئے نہیں سن سکتا تھا۔ امامہ نے اس بار سیدہ اماں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بڑی ہی عامیانہ بات تھی، لیکن وہ بھی جیسے چاہتی تھی کہ کوئی سالار کو بتائے کہ وہ قابل قدر ہے، وہ اسے صرف بیوی سمجھ کر برتاؤ نہیں کر سکتا۔ جوتے گھس گئے تھے لڑکے کی ماں کے یہاں چکر لگا لگا کر۔ محلے کے ہر معزز آدمی کو کہلوایا اس نے، میرے بیٹوں تک کو انگلینڈ فون کرایا اس رشتے کے لیے۔ سیدہ اماں بول رہی تھی۔ سالار اب بے حد سنجیدہ تھا، اور امامہ قدر اللہ تعالی کے انداز میں سر جھکائے حلوے کی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ جو چاہیں حق مہر لکھوا لیں، بس اپنی بچی کو ہماری بیٹی بنا دیں۔ سالار نے بے اختیار جتانے والے انداز میں اپنے رسٹ واچ یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہو رہی تھی۔ سیدہ اماں کو اس کی اس حرکت پر پوری طرح تاؤ آیا۔ اس گفتگو کے جواب میں کم از کم وہ اس سے اس بے نیازی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آج بھی اس کی ماں آئی ہوئی تھی، بہت افسوس سے کہہ رہی تھی کہ بڑی زیادتی کی ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے، ایک بار نہیں 2 بار۔ کہہ رہی تھی ہمیں چھوڑ کر کسی غیرے کے ساتھ پکڑ کر بیاہ دیا، میرا بیٹا نظر کیوں نہیں آیا آپ کو؟ رانیوں کی طرح رکھتا آمنہ کو، دیکھ کر جیتا اسے۔ سیدہ اماں اب مبالغہ آمیزی کی حدود کو چھونے کی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے پر اب بھی مرعوبیت نام کی کوئی چیز نمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ انہیں یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ سیدہ اماں کو لگا انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر کے واقعی آمنہ کی قسمت پھوڑی ہے۔ بے حد خفگی کے عالم میں انہوں نے سردی کے موسم میں بھی پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ میں پیا تھا۔ اس کی خاموشی امامہ کو بھی بری طرح چبھی تھی۔ وہ رات کو اس سے کیا کچھ کہہ رہا تھا، اور اب یہاں سیدہ اماں کو بتانے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، یا وہ اس کا خیال رکھے گا، یا کوئی اور وعدہ، کوئی تسلی، کوئی اور بات۔ کچھ تو کہنا چاہیے تھا اسے۔ سیدہ اماں کے سامنے اسے عجیب بے قدری اور بے وقتی کا احساس ہوا تھا۔ رنج کچھ اور سوا ہوا، فاصلہ کچھ اور بڑھا تھا۔ اس نے کسی دوسرے کے سامنے بھی اسے تعریف کے 2 لفظوں کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ اکیلے میں تعریف نہ کرے، لیکن یہاں کچھ ہی کہہ دیتا، کچھ تو۔ اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سالار اس سے روایتی شوہروں والا رویہ رکھے، لیکن خود وہ اس سے روایتی بیویوں والی ساری توقعات لیے بیٹھی تھی۔ بہت دیر ہو گئی، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، مجھے صبح آفس جانا ہے۔ آج کل کام کچھ زیادہ ہے۔ سالار کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ سیدہ اماں سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا منتظر تھا، لیکن امامہ نے ٹیبل پر رکھے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے اسے بغیر دیکھے بڑی سرد مہری کے ساتھ کہا، میں آج یہی رہوں گی سیدہ اماں کے پاس۔ سالار کچھ لمحوں کے لیے بالکل بھونچا رہ گیا۔ اس نے پچھلے کئی گھنٹوں میں ایک بار بھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سیدہ اماں کے پاس رات گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اب ایک دم بیٹھے بٹھائے یہ فیصلہ۔ ہاں بالکل، اسے یہی چھوڑ جاؤ، سیدہ اماں نے فوراً تائید کی تھی۔ امامہ اس کے انکار کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، وہ رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سالار نے بڑی سہولت سے کہا تھا۔ برتن سمیٹتی امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے 1 منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس سے پہلے کہ سالار کچھ اور کہتا، وہ ایک چھپاکے کے ساتھ کمرے سے نکل لی۔ سیدہ اماں بے حد قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ سالار نے جیسے امامہ کے ہر الزام کی تصدیق کر دی تھی۔ سالار کو امامہ کے یوں جانے کی وجہ سمجھ میں آئی، نہ سیدہ اماں کے ان ملامتی نظروں کا مفہوم سمجھ سکا۔ وہ گفتگو جتنی اپسیٹ کرنے والی تھی، اتنا ہی امامہ کا ایک دم کیا جانے والا یہ اعلان تھا کہ آج وہ یہی رہے گی۔ اسے برا لگا تھا، لیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس پر اعتراض کرے یا خفگی کا اظہار کرتا، اور وہ بھی سیدہ اماں کے سامنے۔ اوکے،
میں چلتا ہوں پھر۔ وہ سیدہ اماں کے ساتھ باہر صحن میں نکل آیا۔ اس کا خیال تھا کہ امامہ کچن میں برتن رکھ کر اسے خداحافظ کہنے تو ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر سیدہ اماں کے بے مقصد باتیں کرتا صحن میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ سیدہ اماں کے لہجے میں اتنی سرمہری نہ ہوتی تو ان سے امامہ کو بلوانے کا کہتے ہوئے اسے جھجک محسوس نہ ہوتی۔ سیدہ اماں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس نے پہلی بار اس محلے میں ان کے سامنے والے گھر کو سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہاں سے اکیلے واپس آنا اسے کھل رہا تھا۔ وہ اتنے سالوں اس کے بغیر ہی رہا تھا، اسے کبھی بھی تنہائی نہیں چبھی تھی۔ اس نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری تھی اور تنہائی کا مفہوم اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہاں سے واپسی کی ڈرائیو اس کی زندگی کی سب سے طویل ڈرائیو تھی۔ کل چلیں گے بھائی صاحب کے پاس، انہیں بتائیں گے سب کچھ، وہی بات کریں گے سالار سے۔ سیدہ اماں اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ امامہ نے ان کی بات کی تائید کی نہ تردید۔ اب اس کا دل کچھ اور کہنے کو چاہ نہیں رہا تھا۔ وہ بس اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے چپ چاپ بیٹھی سیدہ اماں کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ بیٹا، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا۔ سیدہ اماں کو اچانک خیال آیا۔ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے پوچھا، لائٹ آف کر دوں؟ پچھلی رات ایک دھماکے کے ساتھ اسے یاد آئی تھی۔ نہیں، رہنے دیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ سیدہ اماں دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ کمرے کی خاموشی نے اسے سالار کے بیڈ روم کی یاد دلائی۔ ہاں اچھا ہے، میں نہیں ہوں، آرام سے لائٹ آن کر کے سو تو سکتا ہے، یہی تو چاہتا تھا وہ۔ وہ پھر سے رنجیدہ ہونے لگی تھی اور تبھی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ ماما کے خون کی گردش پل بھر کے لیے تیز ہوئی۔ وہ اسے بالآخر کال کر رہا تھا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا اور اب سے اس کی یاد آ رہی تھی۔ اس نے رنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائی کا پہاڑ بنا رہی تھی؟ اس نے جیسے اپنا تجزیہ کیا اور اس تجزیے نے اسے بہت اذیت دی۔ میں زد و رنج ہو گئی ہوں، یا وہ مجھے جان بوجھ کر بری طرح اگنور کر رہا ہے، یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے دوست، اس کا آفس، اس کی فیملی، بس یہ اہم ہے اس کے لیے۔ دوبارہ کال نہیں آئی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کا ایک میسیج آیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ یقیناً اسے کہے گا کہ وہ اسے مس کر رہا ہے۔ ٹیکسٹ میسیج میں اس کے لیے ایک ریلوڈ کارڈ کا نمبر تھا اور اس کے نیچے 2 لفظ، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ پہلے اسے شدید غصہ آیا، پھر بری طرح رونا آیا۔ اس سے پہلے بھی زندگی میں سالار سکندر سے برا کوئی نہیں لگا تھا اور آج بھی اس سے برا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ آمنہ سے بات کرا دو، میں اور طیبہ بھی اس سے بات کر لیں۔ شادی کر لی، اسے گھر بھی لے آؤ۔ اب کسی کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں؟ سکندر نے ابتدائی سلام و دعا کے ساتھ چھوٹتے ہی اس سے کہا۔ وہ آج اپنے میکے میں ہے، سالار نے کچھ سوچ کر کہا۔ تو برخوردار، تم بھی اپنے سسرال میں ہی ٹھہرتے، تم منہ اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ کیوں آ گئے؟ سکندر نے اسے ڈانٹا اور وہ جواباً ہنسا۔ ممی پاس ہی ہیں، اس نے موضوع بدلا۔ ہاں، کیوں بات کرنی ہے؟ نہیں، فی الحال تو آپ ہی سے بات کرنی ہے۔ یہ سالار سکندر تھا۔ وہ اگر سیریس کہہ رہا تھا تو بات یقیناً بہت سیریس تھی۔ کیا بات ہے؟ مجھے اصل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے۔ سکندر الجھ گئے۔ وہ آمنہ کے بارے میں انہیں نکاح کے بعد ہی بتا چکا تھا۔ ڈاکٹر سبدلی کی بیٹی جس کے ساتھ اس نے اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر ایمرجنسی میں نکاح کیا تھا۔ سکندر عثمان ڈاکٹر سبدلی کو جانتے تھے اور سالار کے توسط سے 2-3 بار ان سے مل بھی چکے تھے۔ اور ڈاکٹر سبدلی کی بیٹی کی بجائے کسی بھی لڑکی سے اس طرح اچانک ان لوگوں کو مطلع کیے بغیر نکاح کرتا تب بھی انہیں اعتراض نہ ہوتا۔ وہ اور ان کی فیملی کچھ اتنی ہی لبرل تھی، اور سالار تو بہرحال اسپیشل کیس تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ انسانوں کی طرح شادی کرتا۔ یہ تبصرہ طیبہ کا تھا، جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر
قدرے خفگی لیکن اطمینان کے ساتھ کہا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آمنہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ کیا بتانا ہے آمنہ کے بارے میں؟ سالار نے گلا صاف کیا۔ بات کیسے شروع کرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آمنہ اصل میں امامہ ہے۔ تمہید اس نے زندگی میں پہلے بھی کبھی نہیں باندھی تھی، پھر اب کیسے باندھتا؟ دوسری طرح یک دم خاموشی چھا گئی۔ سکندر کو لگا ان نے سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جسے تصدیق چاہی۔ امامہ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، وہ اتنے سالوں میں انہی کے پاس تھی۔ انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کی تحفظ کے لیے۔ مجھے نکاح کے وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ امامہ ہے، لیکن وہ امامہ ہے۔ آخری جملے کے علاوہ اس واقعے کی تفصیل احمقانہ نہیں لگی۔ سکندر عثمان نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ برابر کے بیڈ میں بیٹھی ہوئی بیوی کو دیکھا جو اسٹار پلس پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھی، اور یہ اچھا ہی تھا۔ وہ اسی طرح رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ننگے پاؤں اپنے بستر سے اٹھ کر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر بے حد عزلت کے عالم میں باہر نکل گئے۔ طیبہ نے کچھ حیرت سے انہیں اس طرح اچانک جاتے دیکھا۔ ایک تو ان باپ بیٹے کا رومانس ختم ہی نہیں ہوتا، اب 2 گھنٹے کا لگا کر آئیں گے۔ طیبہ نے قدراً خفگی سے سوچا اور دوبارہ ٹی وی کی طرح متوجہ ہو گئی۔ باہر لاؤنج میں سکندر عثمان کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی طیبہ کے ساتھ اپنی آخری اولاد کے سیٹل ہو جانے کی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ولیمہ پلان کر رہے تھے، اور انہیں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخری اولاد سالار سکندر ہے۔ 2 گھنٹے تک لاؤنج میں اس کے ساتھ طویل گفت و شنید کے بعد جب وہ بالآخر واپس بیڈ روم میں آئے تو طیبہ سو چکی تھی، لیکن سکندر عثمان کی نیندیں اور اطمینان دونوں رخصت ہو چکے تھے۔ وہ تقریباً 2:30 بجے ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ آ چکی تھی، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے دونوں بیڈ رومز چیک کیے تھے۔ بیڈ رومز یا باتھ روم میں کچھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سالار آفس جانے سے پہلے یقیناً ہر کام خود کر کے گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے وجود کو بے مصروف محسوس کیا۔ ایک بیڈ روم شاید پہلے ہی گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، جبکہ دوسرا بیڈ روم وہ اسٹڈی کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ وہاں ایک ریک پر کتابوں کے ڈھیر کے علاوہ اسی طرح کے ریکس پر CDs اور DVDs کے انبار بھی نظر آئے۔ سٹنگ رومز میں موجود ریکس پر DVDs اور CDs تھی، لیکن ان کی تعداد اس کمرے کی نسبت بہت کم تھی۔ کمرے میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹ بھی پڑے ہوئے تھے، ایک اسٹڈی ٹیبل جس پر ایک ڈیسک ٹاپ تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل اس کمرے کی واحد وہ چیز تھی جس پر پڑے کاغذ، فائلز اور ڈیسک آرگنائزڈ اسے بے ترتیب نظر آئے۔ اٹھنے سے پہلے اسے ٹھیک کرنا بھول گیا تھا، یا شاید اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ ان پیپرز کو ٹھیک کر دے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اس سے خدشہ تھا کہ وہ یہ کام سالار جیسی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی، اور اگر کوئی پیپر ادھر ادھر ہو گیا تو۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ناول؟ بہت جلد حاضر ہوں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن پر اپنے رائے کا اظہار کرنا بالکل مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔